بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار، اور اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں اب کسی حد تک بدلاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے وفاق کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، پیشکش کر دی ہے، مشروط مذاکرات کیے جائیں گے اور اس کے لیے ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں کروانا چاہتے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف ہم ابھی نہ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے اصلاحات کر لی جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو کسی حد تک منظم کر لیا جائے، تو پھر آئیے بیٹھیے، مذاکرات کیجئے، کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف میں رفٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تضاد باتیں چل رہی ہیں۔ تضاد کن وجوہات کی بنیاد پہ پیدا ہوا، یا صرف تضاد دکھایا جا رہا ہے، اصل میں تضاد ہے نہیں، اتحاد مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ دستخط کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو پہنچا دی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کے حوالے سے باتیں یہ گردش کرتی رہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ابھی اسمبلی تحلیل کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اور ان کے اراکین کے تحفظات کیا ہیں، اور اس پر فیصلہ کب تک متوقع ہے، وفاق کے اقدامات کیا ہوں گے، اس پہ کلی طور پہ بات کی جائے گی۔ رانا پڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، بات کا آغاز سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی میں پیدا ہونے والے ریفٹ کے حوالے سے، کیا واقعی ہے یا پھر منظرنامہ ایسا وضع کیا جا رہا ہے کہ لگے ریفٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر، پہلی بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کوئی دور دور تک اختلافات نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب شام میں جب مونس الہی عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور مل کر انہوں نے کچھ ایسے اقدامات، کچھ ایسی چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے کی ہیں کہ جس کے بعد تو ہر قسم کا تاثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کپتان اور کاف لیگ آئندہ الیکشن میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ کپتان اور کاف لیگ کا آئندہ الیکشن میں بھی بالکل ہر چیز پہ کمپرومائز ہوگا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی دور دور تک ناراضگی نہیں ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ اسمبلی توڑنے کی یہ جو ڈاکومنٹس تھے، جو کاغذات تھے، جو ریگولیشن تھی، جو بھی ہوتا ہے، اس پر سائن کر کے عمران خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے۔ یہ مصدقہ تصدیق شدہ بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کپتان کو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، میری کل چودھری پرویز الہی صاحب سے بڑی تفصیلی اس پہ بات ہوئی تھی، میری آج بھی اس پہ بات ہوئی ہے، میری آج بھی خان صاحب کے قریب ترین لوگوں سے بات ہوئی ہے، آج میرے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ 10 روز پہلے مسلم لیگ کاف کا اجلاس، 10 روز کے بعد پھر تھی ایک اجلاس، اس اجلاس میں سب لکھ کر دے چکے ہیں کہ جو ڈیسیژن چودھری پرویز الہی صاحب کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب وہ ساری چیزیں کپتان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہوا کیا، میں آپ کو اب اندر کی بات بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ جو مونس الہی صاحب نے بیان دیا، مونس الہی صاحب اور چودھری پرویز الہی جو ہے، ان کا فیملی تعلق ہے باجوہ صاحب سے، بڑا پرانا، بہت پرانا، آج کا نہیں ہے، بہت پرانا گھریلو ذاتی تعلق ہے، اور ذاتی تعلق آج کے دن تک ان کا قائم ہے۔ اب وہ ذاتی تعلق میں اس سے ملتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہماری سیاست، ہمارا اوننا بچھوڑنا، ہمارا لڑنا اور صلح کرنا یہ کپتان کے ساتھ مشروط ہے۔ جہاں کپتان کہے گا وہاں پہ ہوگا، اور یہ بات یہ پرویز خٹک صاحب کو بتا چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو بڑی خبر دے دیتا ہوں، ہمارے پروگراموں میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تجزیہ کار جو دوسرے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ درمیانی خبر رکھتے ہیں اور وہ چسکا لگا کے کرتے ہیں۔ میں آپ کو خبر دیتا ہوں، کپتان کو کچھ پیغامات چودھری صاحب کے طرف سے بھی ملے، جو جن لوگوں نے چودھری صاحب کو پیغامات دیے، کچھ پیغامات کسی اور طرف سے بھی آئے، کچھ پیغامات ایوان صدر کی طرف سے بھی آئے۔ آپ ان تمام چیزوں کی بنا پر آج کپتان نے اپنے رویے کو آپ دیکھیں بڑا مثبت رکھا، اور باقاعدہ
آفر کی حکومت کو کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں الیکشن کے معاملے پہ، کیپشن پہ نہیں، الیکشن کے معاملے پہ۔ اب یہ جو پراپوگنڈا، ایک تو یہ خبر سامنے ہے، اب اس کے بھی میں آپ کو اندر کی خبر دوں گا۔ یہ جو پراپوگنڈا چل رہا تھا نا چودھریوں والا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو گیا، اختلافات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تھا ایک مشن لاہور جو آصف علی زرداری کے ذمہ تھا۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے کئی جگہوں سے یہ خبریں چلوائیں، یہ میں آپ کو تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں، باقاعدہ خبریں چلیں، میرے پاس وہ واٹس ایپ گروپ ہیں جن میں یہ خبر کسی طرف سے شیئر ہوتی تھی کہ اس خبر کو اس طریقے سے چلایا جائے۔ کچھ خبریں چلیں، کچھ پی ڈی ایم کے لوگوں کی مہربانیاں ہوئیں تاکہ اختلافات پیدا کیے جا سکے۔ پھر ایک ملاقات چودھری پرویز لائی کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ چلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، چاہے مسلم لیگ نون کے میں لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ تصدیق کر کے دیکھ لیں، کیا انہوں نے چودھری پرویز لائی کو آفر نہیں کروائی؟ اور یہ آفر ان کی فیملی کے ایک شخص کے ذریعے نہیں کرائی کہ آپ جناب اسمبلیاں توڑنے سے انکار کریں، کپتان کے ساتھ سیدھے ہو جائیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ایک اعلان کروا دیں، ہم مسلم لیگ نون کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو وزیر اعلیٰ مان لیں گے۔ مونس صاحب کے کزن کی طرف سے کروائی گئی، جس کی طرف سے بھی کروائی گئی، جی میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ کیا پھر اس کے بعد آپ یہ بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، کیا 1 مہینہ 19 دن پہلے چودھری پرویز لائی کے خلاف قرارداد جمع نہیں ہوئی عدم اعتماد کی؟ لیکن میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کی قرارداد جمع ہو چکی ہے، لیکن چونکہ سیشن جاری ہو تو اس پر ہو نہیں سکتا عمل، اور اگر اس پہ قرارداد پہ عمل ہوتا بھی ہے نئے سیشن میں تو جناب یہ 186 تو انہوں نے لانے ہیں نا، وہ کہاں سے لائیں گے؟ چودھری پرویز لائی نے اس بات کو ماننے سے کر دیا انکار۔ چودھری پرویز لائی کے انکار کے بعد انہوں نے کچھ فیملی کے اور لوگوں کو بیچ میں ڈالا، کچھ گجرات کی ایک شخصیت کو بیچ میں ڈالا، وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ پھر ایک اسلام آباد سے کسی شخصیت کو بیچ میں ڈالا گیا، یاسر صاحب، وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ اور اس میں ایک بڑا میڈیا ہاؤس بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ چلیں میں آپ کو کیا بتا دیتا ہوں، اس میں ایک بڑا میڈیا ہاؤس بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن چودھری پرویز اور مونس لائی، چودھری پرویز لائی اور مونس لائی مکمل طور پر سٹینڈ لے گئے، جس کے بعد انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ ہماری حکومت رہتی ہے رہے، جاتی ہے جائے، ہم کپتان کے ساتھ ہیں۔ زرداری صاحب اور باقی لوگوں کا مشن لاہور جب ناکام ہوا، اس سے پہلے یہ خبریں چلیں، پھر اس کے بعد یہ بھی ایک ڈرامہ ہوا، یہ ڈرامے کے تحت ہوا سارا، خوف دلانے کے لیے کہ کپتان گرفتار ہو جائے گا۔ وہ کپتان نے کیا کوئی 30 ارب روپیہ کھا لیے؟ پیسے کھانے والے بری اور ایماندار آدمی اندر چلا جائے، پہلی دنیا کی مثال ہے کہ کپتان کیوں گرفتار ہوگا؟ کپتان کا جی پروٹوکول ختم ہو جائے گا حکومت۔ کپتان کو تو پروٹوکول کی عادت ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے ایک پانی کی بوتل پینی ہے، جس شخص جو ہے جس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں موبائل کو اچھا رکھوں، جس کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں جناب بڑا بن ٹھنڈ کہہ رہا ہوں، اس نے کیا پروٹوکول لینا ہے؟ نہیں لیتا کپتان پروٹوکول۔ اس نے اپنی وزارت عظمیٰ کے وقت میں جب وزیر اعظم تھا کتنا پروٹوکول لیا؟ یہ انہوں نے ایک ڈرانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا۔ پھر ایک پیغام بھیجا، آج کافی خبریں آپ کو بریک کر دیتا ہوں۔ پھر ایک پیغام بھیجا، پیغام لے کر جانے والا شخص زمان پارک گیا، اس نے وہاں جا کے پیغام دیا کہ جناب آپ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو آپ کے بڑے لوگ باغی ہو جائیں گے۔ تو کپتان نے کہا یار سارا شہر باغی ہو جائے، میں جس بات پہ کھڑا ہوں میں اس بات پہ کھڑا ہوں۔ پھر ایک مثبت، میں نے کہا نا کچھ مثبت اشارے، کچھ لوگوں نے کہا جناب ایک دفعہ آپ ان کو موقع دیں اور انہیں دعوت دیں مذاکرات کی، اگر یہ مذاکرات کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آتے تو پھر آپ بالکل اسمبلیاں تحلیل کریں، اس کے بعد یہ کسی صورت میں چل سکیں گے۔ آپ غور کریں، پہلے بیان آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے حکم، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا خطاب پریس کانفرنس کہ کسی قسم کے مذاکرات 2023 کے فلاں مہینے میں الیکشن ہوں گے، ایسے ہی ہے نا یاسر صاحب؟ پھر اس کے بعد تمام ٹی وی چینل کو خبر بھیجی جاتی ہے نہیں ہم تمام اتحادیوں سے مشاورت کرنے لگے ہیں۔ مشاورت کس چیز کی؟ جب پہلے آپ نے کہہ دیا نہیں تو پھر اب مشاورت کس چیز کی؟ یاسر صاحب مثبت اشارے شروع ہو گئے۔ رانا صاحب اس سے پہلے مثبت اشاروں سے پہلے وہ بیچ میں بات رہ جائے گی، کیا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے رابطے ہوئے؟
تحریک کارکنان سے، ان کے اراکین سے، سوری اراکین سے بالکل رابطے ہوئے. کتنے اراکین سے ہوئے؟ کن کے رابطے کہہ رہے ہیں آپ؟ پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم نے تو کس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. ایک سنگل، یاد کریں میں نے کہا تھا کہ ایک سنگل شخص، یہ بتا دیں ایک سنگل شخص جس کو یہ توڑ سکے ہوں، جس نے اپنی سیاست ختم کرنی ہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. بڑا سمپل سے. ایک ایم پی اے کے پاس یہ گئے، اس ایم پی اے کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے. جنوبی پنجاب والوں کے پاس ہی جاتے ہیں؟ ہاں زیادہ انہیں عادت ہے نا ذرا. یہ جنوبی پنجاب کے ایک ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں. صحیح. مجھے کہیں گے تمہارا نام بھی بتا دوں گا. اس ایم پی اے سے مانے ہی نہیں ہے تو پھر رہنے اس ایم پی اے سے جا کے یہ کہتے ہیں جناب ہماری بات ہو گئی ہے، اگلا وقت ہمارا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. وہ ساری بات سنتا ہے. سابق وزیر اعظم بھی ساتھ ہوتے ہیں. وہ آخر میں کہتا ہے جناب میں آج کپتان کو چھوڑ دوں نا تو میری تو فیملی مجھے چھوڑ دے، میری تو فیملی مجھے چھوڑ دے. حالات تو یہ ہیں کہ بھئی ہم کپتان کو نہیں چھوڑ سکتے، میرے بچے. بلکہ میں آپ کو مزے کی ایک بڑی بتاتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا، ملک اختر صاحب صوبائی وزیر جو ہیں، جی جی، ان کے بچوں نے، بچے ان کے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کے بچوں نے نا اپنی والدہ سے کہا، یہ میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جماں ماں جی آپ ذرا پاپا سے بات کر لیں، انہوں نے ہمیں لانگ مارچ پہ لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنے طور پہ اپنے ساتھی سب وہاں پہنچیں گے، ہم تو لڑیں گے مریں گے. یہ نہ ہو کہ وزیر صاحب اپنے پاپا ہمیں لے کر نہ جائیں کہ نہیں نہیں بچے باہر سے آئے ہیں انہیں رہنے دو. تو یہ عالم ہے وزراء کے فیملیز، گھروں کے اندر، لوگوں کے اندر. اب کوئی ان کو وہ ناکام ہونے کے بعد آخرکار وہ سابق وزیر اعظم اور کچھ لوگ جو وہاں سے ناکام لوٹے تو انہوں نے ایک ایک چیز رودار سنائی. تو اس کے بعد جا کے کہیں لوگوں کو آرام آیا، اور آرام آنے کے بعد یہ مذاکرات شروع ہونے لگے. اب گیم یہ ہے یاسر، میاں صاحب کو انہوں نے کہا جی ہم ان کو لگاتے ہیں مذاکرات کے پیچھے، اور مذاکرات کھیلتے کھیلتے کوئی 2-2.5 ماہ نکال لیتے ہیں، اور اس 2-2.5 ماہ کے بعد پھر ہم انہیں کہیں گے جناب ٹھیک ہے جی ہم 3 ماہ بعد الیکشن کرا دیں گے اور ہمیں بس ٹائم دے دیں تو ہمارا ٹائم ویسے ہی پورا ہو جائے گا، 2 ماہ ہم چھوڑ دیں گے باقی یہ ہو جائے گا اور ہم ٹھیک رہ جائیں گے. اب یہ پاگل ہے، اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان جو ہے وہ ان کو اس جگہ جا کر سرپرائز دے گا جس جگہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جس طرح کنٹینرز فورسز لگا کے بیٹھے تھے نا، اور اس نے ایک ایسا چھکا مارا کہ یہ پاگلوں کی طرح ٹکریں مارتے رہے. کئی بیچارے تو آپ کنٹینرز والے آج بھی کرایہ لینے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں وہاں پہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. حکومت رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ پیسے بھی لگ گئے، سارا کچھ بھی ہو گیا اور ہمیں ہوا بھی، ہماری تمنا بھی کوئی پوری نہ ہوئی. اور کئیوں کو کئی قسم کی تسلیاں دی. یاسر صاحب 20 دسمبر تک ٹائم ہے. چلیے میں آپ کو بتا دوں، صحیح 20 دسمبر تک اگر حکومتی مذاکرات کسی نہج پہ نہ پہنچے، ابھی ایک انکار اور ہونا ہے، پھر ایک انکار اور ہونا ہے، پھر اچانک سے بیان آنا نہیں جی ایک ٹیم بنائے آ کے مذاکرات کریں. میں آپ کو ساری گیم بتا دیتا ہوں. اور اس کے بعد مذاکرات کا دور چلنا ہے. صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کر لمبا کرنے کے لیے، لیکن کپتان 20 دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے. صحیح. کپتان فیصلہ کر چکے ہیں. اگر جن کی ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو، الیکشن ہوں گے، یہ روک ہی نہیں سکتے. جس طرح یہ استعفے نہیں دے رہے، اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں. کوئی صوبہ سال بغیر کسی چیز کے نہیں چل سکتا. اور نگران وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے لیے جب تک فائنل نہیں ہوتا پرویز الہی نگران وزیر اعلیٰ رہیں گے. صحیح. باقاعدہ وزیر اعلیٰ کا اختیار یعنی ان کے پاس انتخابات رہے ہوتے گا. دکھائی دے رہے ہیں اور مذاکرات کی جو فہرست ہے مرتب ہو جائے گی اور اس کے بعد مذاکرات کو طول دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اینڈ آف دسمبر اس کا ویٹ کرے گی اور اس کے بعد اس کو پرولونگ نہیں ہونے دے گی. ناظرین اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بھی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی جانیں گے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بات کر چکے ہیں اور اپنی رائے دے چکے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، اگر تبدیلی ہوتی ہے پنجاب کے اندر تو تبدیلی کیا مثبت ہوگی،
کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ اس پر عمل پیرا رہے گی اور وہ وفاق کو اس پہ مائل کر لے گی یا وفاق اپنی کوئی چال چلے گا؟ ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلان کیا ہیں. اگر وفاق جو ابھی اشارہ دے چکی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں التوا ہوگا اور ابھی بیٹھ کے دیکھو والی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہوگا، تو اگر وہ تحریک عدم اعتماد کی کوششیں کرتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسرت صاحبہ بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. مسرت صاحبہ، ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث جاری ہے. کل سے لے کے اب تک مختلف بیانات آئے کہ پاکستان تحریک انصاف اور PMLQ میں کوئی رفٹ پیدا ہو رہی ہے، لیکن آج اس کا بریک تھرو یہ تھا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک سمری جو ہے وہ دستخط کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو بھجوا دی گئی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی اینڈ رانا عظیم بھائی کو بھی میری طرف سے سلام. انفیکٹ یاسر بھائی، یہ جتنی بھی خبریں میڈیا کے اندر چل رہی تھی اس میں کوئی حقیقت اور کوئی صداقت نہیں ہے. اس میں مطلب سم ٹائمز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دو پارٹیاں اپنا اپنا موقف سامنے رکھ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اپنی طرف سے خبر بنانے کی بجائے ان کی بات پہ یقین کیا جانا چاہیے. سچویشن وہی ہے جو پہلے دن سے تھی. آج کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہوئی. چودھری پرویز الہی صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ان کا آپ ویڈیو میسج نکالیں، اس میں اور آج کی موو میں کیا فرق ہے. چودھری مونس الہی صاحب نے جس وقت خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا سٹیج کے اوپر، اس کے چند منٹ کے اندر ان کی ٹویٹ آ گئی تھی. اب ہوتا کیا ہے، آج ہمارا پارلیمنٹری کمیٹی کی جو اجلاس تھا اس میں ہمارے اپنے لوگوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے یا انہیں اختلاف ہے، اپنا اپنا لوگ موقف، پوائنٹ آف ویو، سجیشنز رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب اس سے بہتر اور اچھا فیصلہ موجودہ صورتحال میں ہو نہیں سکتا. کچھ لوگوں کے کنسرنز یہ تھے کہ اگر ہم وہ ریلیٹ کر رہے تھے جو ہم نے ریزائن کیا نیشنل اسمبلی سے اس کو ادھر سے، تو یہ صورتحال تو بالکل مختلف ہے کہ یہاں پہ ہم نے ریزائن نہیں کرنا، ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. پھر یہ ایک لوگوں کا کنسرن ہے کہ ہم یہ تحلیل بھی کریں اور اگر بر وقت الیکشن نہ ہو. یہ سوال اٹھانا ایک جائز سی بات ہے. چودھری صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خان صاحب جس وقت آپ کہیں گے میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا. وہ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ پرنسپلی دے ایگریڈ کہ ہم جس وقت، دن کی بات نہیں ہے، ٹائم پہ اگر آپ ابھی کہیں گے ابھی مجھ سے سائن کرا لیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی اسی لیے آج ان کا ہماری میٹنگ کا جو سٹارٹ تھا وہ انہی الفاظ سے ہوا. خان صاحب نے ان کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا. ہماری پوری پارلیمنٹری کمیٹی نے تالیاں بجا کے اس فیصلے کو خوشائند اور ویلکم کہا. ظاہر ہے ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے اور آپس میں جتنا اچھے ریلیشن شپ رہیں وہ سب کے لیے بہتر ہے، صوبے کے لیے بھی. آج آپ کے کتنے ارکان غیر حاضر تھے؟ ہمارا ساتھ دیا. آج آپ کے کتنے ارکان غیر حاضر تھے؟ جی نہیں، ہمارے سارے اراکین تھے. دیکھیں جہاں تک رانا صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا اس فیصلے سے لوگوں کا اتفاق ہے یا نہیں، یہ سب سے اہم سوال ہے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اگر ادھر نہ پہنچتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرا اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے. میرا بھی پہلے یہ تھا کہ شاید میں زمان پارک سے اٹینڈ کروں گی. کتنے لوگ نہیں تھے میرے پاس؟ چونکہ وہ حاضری شیٹ ہے میں اس لیے آپ سے پوچھ. جی ہمارے سارے لوگ ہی تھے. ایک دو لوگ اگر نہیں تھے تو انہوں نے اطلاع دی ہے، انہوں نے بتایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے کوئی مصروفیت ہوتی ہے یا کچھ، ادروائز ہمارے لوگ سارے ہی تھے. اچھا مسرت صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر ہم حکومت کو ختم کر دیں گے تو یہ سیکیورٹی پروٹوکول بھی ختم ہو جائے گا، خان صاحب کی گرفتاری کے بھی خدشات ہیں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، نیور. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ تو خواہشیں ہیں نا PDM کی. خان صاحب کے خدا نخواستہ کیوں ہو گرفتاری، نمبر 1. پھر جو زرداری صاحب نے بے تکی اڑائی ہے، ہمیشہ وہ اس چیز میں بھی اپنا تورا امتیاز رکھتے ہیں. کبھی کہ جی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں تو میں منڈی لگاؤں گا. آپ کی جی جو وجہ شہرت ہے سب کو پتا ہے، کسینوز. تو وہی آپ نے انسانوں کی بھی ماشاءاللہ سے اب آپ اچھے ٹریڈر ثابت ہوئے ہیں. لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وقت یکسر بدل گیا ہے. جس نے اپنی لوٹوں نے پہلے جو کھٹ لی ہے وہ آپ سب نے دیکھا. آگے کوئی ہمت نہیں کر سکتا پاکستانی عوام کے آگے ٹھہرنے کی. میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ جب پارلیمنٹری بورڈ بنیں گے، الیکشن تو ہونے ہیں،
وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. اگر اپنے اچھا آپ نے خان صاحب نے لیکن ان کی کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. خان صاحب نے چھکا مارا اور مذاکرات کی دعوت دے دی, مشروط مذاکرات کی دعوت. اس کا انتظار آپ کتنی تاریخ تک کریں گے؟ 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن یا 20 دسمبر تک؟ کب تک خان صاحب انتظار کریں گے کہ مذاکرات کا مثبت جو کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا, اس کے بعد اسمبلی؟ رانا صاحب دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں, جتنے بھی اینکرز ہیں, میڈیا کی ہیڈ لائنز بھی یہ ہوتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. وہ جو ہمارے ماشاءاللہ سے تجربہ کار پرائم منسٹر, وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, شعر و شاعری سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے. اکانومی بھی انہوں نے ویسے علامہ کے شعروں سے کرنی ہے, ٹھیک. تو ہر ایک کرٹیسائز کرتا ہے. ہم یہ کہتے تھے, آج بھی ہم نے اس کو تھوڑا دوسرے طریقے سے بات کی ہے کہ ہم ڈائیلاگز کرنے کو تیار ہیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. شرط کیا ہے؟ الیکشن کی ڈیٹ. اور ایک اور, رانا صاحب کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے منہ ادھر کر کے ناراض ہو کے تو اب اس پروسیس میں جا نہیں سکتے. آپ نے انٹرم سیٹ اپ کے لیے آپ کا کنسنسس ہونا ضروری ہے اگلے الیکشن کمیشن کے لیے. پھر الیکشن کا جو سارا ہے اس کو مزید اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اس کو فعال, ٹرانسپیرنٹ, اور جس سے لوگوں کو لگے, عوام کو بھی لگے جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے کہ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑا, نتیجے چینج نہیں ہوئے, کہ ٹھپا کسی اور پہ لگا اور نکلا کچھ اور. تو ان ساری چیزوں کے اوپر یہی بات پاکستان مسلم لیگ ساری جماعتیں بیٹھیں گی نہیں. پی ڈی ایم کی حکومت بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے, اگر آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. لیکن پچھلے کوئی 7 ماہ سے آپ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, اور اسی لیے وفاقی حکومت یہ کہتی تھی کہ نئے انتخابات نہیں کروائے جائیں گے, دھونسا اور دھمکی نہیں چلے گی. اب کی بار پھر یہ سوچ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں یاسر صاحب, پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, اور پاکستانی عوام جن حالات میں یہ 8 ماہ میں پاکستان کو دھکیل دیا گیا. اب ہم مانے نہ مانے سچویشن تو اس طرح کی ہے کہ اس میں سے نکلنا ہی پاکستان کی بقا کا ایک حل ہے, ورنہ تو حالات بڑی تیزی سے سب کے ہاتھوں سے پھسل رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپس میں بیٹھ کے, اب تو سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کیوں چاہتی ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے اپنا رانا صاحب اور یاسر بھائی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ڈیٹ بھی اناؤنس کر لیتے ہیں, اور ساتھ اگلا سارا لایا عمل جس میں بات شروع ہونی آپ کے انٹرم سیٹ اپ سے, اینڈ دین آپ کے اگلا جو الیکشن کا پروسیجر اینڈ سارا طریقہ کار اس کے اوپر, ناٹ ریفارمز بٹ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے بہتری اور اچھے طریقے سے اس پروسیس میں جایا جائے, تاکہ جو بھی مینڈیٹ لے کے آئے پھر پہلے دن ہی اس کی اسپیچ سنے بغیر اس کو ریجیکٹ اور سلیکٹ کر دیا جائے, جو عزلوں سے سلیکٹڈ ہیں, جو عزلوں سے اور سلیکشن کے علاوہ ان کی چوائس آپ دیکھ ہی لیں کیا ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا ان 8 ماہ کے اندر پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوا, لیکن اچھا یہ ہوا کہ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی. تھنگز آر اوپن اینڈ شٹ کہ اس ملک کے ساتھ کس طرح سے کیا کچھ ہوتا رہا. بٹ میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو موو فارورڈ, آگے بڑھیں. صرف اگر ہم ساری قوتیں, چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے, سیول بیوروکریسی ہے, جتنے بھی ادارے ہیں, سب سے بھاری ذمہ داری بہرحال پھر بھی جمہوری لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. میرا سوال پھر وہی ہے, جمہوریت کی عزت اور توقیر ہمارے ہاتھوں میں ہے. میرا سوال وہی ہے, جواب اس کا مجھے چاہیے. اگر آپ دے سکتی ہیں کہ پالیسی میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کی, کہ خان صاحب نے جو مذاکرات کی دعوت دی ہے اس کا انتظار کتنے دن کرنا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی. میں تو بہت پر امید ہوں. کیا کوئی اشارہ مل گیا؟ کیا یہ سارا کچھ کسی مثبت اشارے کے بعد ہو رہا ہے کہ کیا یہ سارا کچھ کسی مثبت اشارے کے بعد ہو رہا ہے کہ پنڈی سے واپسی, اور اس کے بعد خان صاحب کا اعلان, پھر اس کے بعد یہ پیشکش, اچانک یہ ساری تبدیلیاں, کیا کسی طرف سے کوئی مثبت اشارہ ملا ہے؟
دیکھیں زندگی میں اور بھی دکھ ہیں اشاروں کے سوا ساری، مطلب اب ہماری زندگی دیکھیں ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے، اور جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ سیریسلی ہم نے یہ پچھلے 8 ماہ تھکا دینے والا سفر، ابھی کم از کم جو ہم نا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو پرسکون کر دے، جب آپ کو ایک طریقے سے نا ہم پرسکون کیوں ہیں، فرینکلی اسپیکنگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ورس سینیریو اگر ہم اس وقت ڈسکس کریں تو وہ کیا بنتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جی نہیں دیتے ڈیٹ، پھر کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ. ہمارے لیے سچویشن اگر آپ دیکھیں ہم پھر بھی ون ون پہ کھڑے ہیں. مشکل جن کے لیے ہے ان کے لیے مشکل آج بھی ہے، کل تھوڑی زیادہ ہوئے گی. ہمارے لیے آج الحمدللہ آسانی ہے، جتنا ڈیلے کریں گے ہماری آسانیوں میں یہ اضافہ فرمائیں گے. اصل وجہ یہ ہے، اور یہ اشاروں اور کناروں سے بہت اوپر کی بات ہے، اور اس چیز کو میں باور کراتی چلوں، عوام ان کو معافی دینے والی نہیں ہے. عوام کے پاس ان کے لیے اس دفعہ کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں ہے، بیکاز عوام گھر چکی ہے مصیبتوں میں. ہماری ڈائریکٹ انٹریکشن ہے کسانوں سے، ہم اس طبقے سے خود بلانگ کرتے ہیں، ہم کاروباری بھی ہیں. اچھا جو مسرت صاحبہ اب بات جب ہو رہی ہے مذاکرات کی، ٹھیک ہے وہ میز پہ آ جاتے ہیں، آپ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر دونوں طرف سے جب آپ ون ون سچویشن کی بات کر رہی ہیں کتنی لچک دکھائی جائے گی؟ یعنی کس مہینے تک کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ مارچ تک، اپریل تک، مئی تک، کہاں تک بات جائے گی؟ میں تو یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سختی تب ہو جب بات سالوں کی ہو. تو کوئی ایک پارٹی جس کو لگے کہ 1 سال ہے، ٹائم اتنا ہے کہ جس میں وہ کوئی کرشمہ یا کوئی معجزہ کر سکتا ہے. اب ٹائم اس طرح کا ہے کہ دیکھیں 3 ماہ بعد بھی اگر جانا ہے تو میرا یہ ماننا ہے، آپ کیلکولیشن ذرا کریں نا، فگرز کی بات کریں کہ ہم وہ یہ 3 مہینے ان کے لیے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. نتیجہ 0/0 ہی نکلنا ہے، پرفارمنس ہو نہیں سکنی، اکانومی کیسے ٹھیک ہوئے گی. ود ان کنٹری 88% لوگ سرمایہ کار جو جس کے پاس ہے وہ چھپا رہا ہے یا نکال رہا ہے کہ اتھو ہٹو بچو. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر اگر ملک کی بات کرنی ہے یا سوچنی ہے تو پھر دونوں بیٹھیں. آئی مین پی ڈی ایم اینڈ ہم لوگ بڑے سٹیک ہولڈرز تو کیا سارے ٹوٹیلٹی میں ہی ایڈریس ہو جاتے ہیں نا، پی ڈی ایم ورسز وہ ہم ایک ہی تو ہیں. ہمارے ساتھ شیخ صاحب بھی ہیں، ایک اور سیاسی جماعت. تو اس میں جو پاکستان کے لیے بیسٹ سولوشن نکلتا ہے نا، یہ میں ایمانداری سے بات کر رہی ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہی، وہ نکال لیں، پاکستان کو اذیت سے نکال لیں. سچ میں وینٹیلیٹر پہ ہے. اچھا ایک سوال ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور اس سسپینشن سے اپنے ملک کو ہم ریلیف دے دیں. آخر میں اپیل کرنا چاہتی ہوں، مل کے ریلیف دے دیں کہ بھائی ملک کو نکالیں. ہمارے لیے پولیٹیکلی دیر ہمیں سوٹ کرتی ہے، اگر 1 آدھ مہینہ اور لٹکائیں گے تو ہمیں اور اچھا سیاست بھی کریں گے، ان کو ایکسپوز بھی کریں گے، موبلائزیشن میں ہم پہلے ہماری کیمپین اور اچھی ہو جائے گی. ہمیں ٹائم دینے کے لیے ان کا پھر شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے ایک بات تو بتا دیں، آج بڑا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے جو مونس علی صاحب کا انٹرویو ہے. واقعی آپ لوگوں کو جنرل باجوہ صاحب جو تھے، سابق سپہ سالار جو تھے، ان کے کہنے پہ لوگ آپ کی پارٹیوں میں شامل ہوتے تھے؟ دیکھیں وہ کیا ہے نا، آج تو میں نے خود ایک اتنی اچھا میسج ریکارڈ کرا کے شیئر کیا ہے. میرے لیڈر نے بھی کہا ہے اگر اچھی باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو انہیں ویلکم کرنا چاہیے. اب ستم یہ ہے کہ جب ہم اچھی بات بھی کریں پھر بھی ہم سے وہی پرانے سوال پوچھے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ تو میں ایٹ اے لائٹر نوٹ بات کر رہی تھی. رانا عظیم صاحب پی ایم جو کاف لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے، یہ 2 مختلف جماعتیں ہیں. اگر انہوں نے ہماری طرز پہ سیاست کرنی ہوتی تو وہ ہماری پارٹی کو جوائن کرتے، اور کاف لیگ نہ ہوتے وہ کیا ہو جاتے، پی ٹی آئی. اگر ان کی ایگزسٹنس اور ہے، وہ مسلم لیگ کاف ہے، ان کا نظریہ فرق ہے، ان کا سیاست کا طریقہ کار فرق ہے. یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جس کے کہنے سے ہمارے ساتھ آئیں یا کس کے کہنے سے، یہ ان کا اپنا رائٹ ہے. چلیں اسی طرح ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے اس نظریے کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے کولیشن کی ہے، ادروائز تو وہ ہماری پارٹی جوائن کرتے. تو ہم نے ان کی کسی بات کا مائنڈ نہیں کیا. آپ نے پہلے تذکرہ کیا کہ پی ڈی ایم کے مد مقابل تو صرف ہم ہیں اور ساتھ میں شیخ رشید صاحب ہیں. پی ایم ایل کیو آئندہ عام انتخابات کے بعد آپ کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں 2/3 اکثریت ملے گی تب حکومت لوں گا. کیا اس 2/3 اکثریت میں پی ایم ایل کیو بھی ہوگی؟
دیکھیں اس وقت تک انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا جو کولیشن کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ اچھا ایکسپیرینس ہے کہ آج چودھری صاحب نے اور پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ ہمارے کانفیڈنس کو ہمارے ٹرسٹ کو انہوں نے جیتا ہی ہے. ہمارے سے مراد میں اپنے چیئرمین اور اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہوں. سو اگر اتنا اچھا ایک ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ چیئرمین صاحب ان کو پریفر کریں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح, یعنی اچھا اگر ان کے ساتھ اتحاد رہا ہے تو اگلے عام انتخابات میں بھی انہیں پریفر کیا جائے گا. بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دیں. ناظرین اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بھی بات کی جائے گی, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی پیشکش وفاقی حکومت اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ قبل از وقت انتخابات کا اندیا جو دیا جا رہا ہے, کیا وہ سچ بھی ثابت ہوگا یا وفاقی حکومت کسی اور نظر سے اسے دیکھے گی اور مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گی؟ مذاکرات کے لیے کون سا اشارہ چاہیے؟ مذاکرات کے لیے کون سی فضا چاہیے؟ مذاکرات کے لیے کس طریقے کا رد عمل چاہیے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. کامران صاحب, ایک وقت حکومت یہ کہتی تھی کہ اگر آپ نئے انتخابات چاہتے ہیں تو آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. اب آ کے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو کیا وفاقی حکومت اسی طریقے کا مثبت جواب دے گی یا پھر وفاقی حکومت کا اب طرز عمل کچھ اور ہوگا؟ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جو نا وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور جس کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے, میں مرنا پسند کروں گا, ان سے بات کرنا پسند نہیں کروں گا, مگر اب وہ بات کرنا پسند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اللہ کا اور شکر ہے کہ وہ جو ہے نا وہ 4 مہینے بھی مزید جو ہے وہ موجودہ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اور وہ مئی کے لیے خود جو ہے نا وہ الیکشن کا کہہ رہے ہیں. تو یہ 2 باتوں پہ تو عمران خان صاحب آ گئے. اگر باقی ٹائم بھی اگر آپ اس کے بعد کا کیلکولیٹ کر لیں تو 3-4 مہینے اور باقی اس اسمبلیوں کی مدت رہ جاتی ہے. 17 اگست کو ختم کرنی پڑے گی کسی بھی صورت میں. تو 3-4 مہینے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو نا ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں سابق, تو وہ مطلب یہ 3-4 مہینے کے الیکشن کو پہلے کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. 50-60 جلسے کرتے ہیں, ایک آدھی فرلانگ کا مارچ کر لیتے ہیں. تو اس کے باوجود جو کچھ بھی انہوں نے کیا, چونکہ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم کو وہ بہت برا کہتے ہیں, ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ٹیم نامینیٹ کر لیں, بنا لیں, اپنی ٹیم بنا لیں, اور کہیں کہ یہ میری ٹیم ہے جو بات کرے گی, آ جائیں اسمبلیوں میں واپس آ جائیں اور بیٹھ کے بات کریں. بات چیت کے نتیجے میں ہر معاملہ حل ہوتا ہے. پالیٹکس جو ہے وہ میز پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. مذاکرات کے نتیجے میں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. 2-4 مہینے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں یا 2-4 مہینے بعد میں الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا مقصد نہیں ہے. اس سے بڑے مقاصد جو ہے نا موجود ہے, اور وہ اگلے الیکشن کے حوالے سے موجود ہے کہ کس طرح سے وہ فیئر اور فری ہو, ایسا الیکشن ہو جس پہ سب کا اعتماد ہو, ایسے نتائج آئیں جس کو سب تسلیم کر لیں. اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو اگلے 5 سال پاکستان کے لیے ایسے ہوں گے جس میں وہ ترقی کا عمل شروع ہو سکے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, کیا آپ کی پی ڈی ایم جو ہے باقاعدہ اس پر جواب کل دے گی, پرسوں دے گی, کس دن دے گی خان صاحب کی پیشکش پہ جواب؟ دیکھیے, میں پی ڈی ایم کا ترجمان تو نہیں ہوں, ایک جے یو آئی کا معمولی سا ورکر ہوں. اور نہیں, آپ معمولی نہیں ہیں, آپ ہر اس مشاورت کا بہت معمولی ہوں. میں اس سے بھی معمولی ہوں, جتنا جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں, میں اس سے بھی زیادہ معمولی ہوں. تو وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ترجمان ہے, وہ اپنا ترجمان کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر سکتی ہے. میں ایک ورکر کے حوالے سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. اور بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ میرا خیال کے مطابق گورنمنٹ کو پازیٹیو دینا چاہیے. یہ اپنی ٹیم بنائے, ادھر سے بھی ٹیم بن جائے, اور وہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. یہ پچھلے 7-8 مہینے جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو نا وہ رزلٹ نہیں دیا, مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں رزلٹ نہیں آئے. اس میں ایک وجہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایجیٹیشن اور جلسے جلوس اور بے یقینی اس ملک میں ملے گی. تو اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے, معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹھنا میرا خیال ہے واحد حل ہے, بہتر حل ہے. اور عمران خان صاحب اپنی ٹیم بنائے, دوسری طرف سے گورنمنٹ بھی اپنی ٹیم تشکیل دے. کامران صاحب, وہ کون سے نکات ہوں گے جس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بعد کوئی حکومت اگر برسر اقتدار آتی ہے تو ایک جانب سے اسے سلیکٹڈ
या फिर दूसरी जानिब से उसे इम्पोर्टेड का ताना नहीं दिया जाएगा? गारंटर कौन होगा? गारंटर जो है ना वो दस्तूर है। जब आप दस्तूर से बाहर के कोई गारंटर तलाश करेंगे तो फिर जो है ना वो मामला उसी तरह से होंगे जिस तरह से मौलाना सिलाई ने कहा कि हमें तो फलाने ने कहा था, फलाने ने आंख मारी थी तो हम इसलिए जो है ना दूसरी तरफ चले गए। गारंटर जो है ना वो आपके अंदर एक डेमोक्रेसी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सबसे पहले आपके अंदर होता है, जो हकीकत को तस्लीम करने का आंसर होता है, जो नताइज को तस्लीम करने का, इवन अपनी हार को भी एक्सेप्ट करने का आंसर होता है। उसमें ना पंक्चर की बात होती है, ना जो है ना वो किसी और तरह से बात होती है। तो ये मामला जो है वो बैठ के हल किए जा सकते हैं। 2 चार्टर्ड इस वक्त रिक्वायर हैं, एक इकानमी पे और एक पॉलिटिक्स पे। एक पॉलिटिक्स के हवाले से मामला को सेटल करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए, और उसमें दूसरों की मुदाखलत, तीसरे फरीक की मुदाखलत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद की जानी चाहिए। और दूसरा जो है इकानमी के हवाले से आपको आगे रहनुमा असूल वज़ा करने पड़ेंगे। कामरान मुनव्वर साहब, जिस तरह आपने मौलाना सलाई साहब का जिक्र किया, तो क्या आपका जो इस्लामाबाद का एक धरना था, बड़ा भरपूर धरना, और जो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन, अक्सर आपके फजल रहमान साहब, मौलाना साहब बात करते हैं कि उनकी तरफ से मुझे कुछ कहा गया जो मेरे पास दिल में राज है, तो क्या वो राज जो था उसमें भी वही शख्स था जिसका जिक्र मौलाना सलाई साहब ने किया? तो फिर आप भी उसी की बात मानते थे? मेरे इल्म में ये बात नहीं है, ना कभी मौलाना साहब ने मेरे साथ शेयर किया, ना मेरा स्टेचर इतना था कि मुझे पता चलता कि वो कौन सा शख्स है जिसने जो ना कोई कमिटमेंट की। बहरहाल चौधरी शुजात साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने आके मौलाना साहब से मुलाकात की थी, और वो यकीनन कहीं पे कोई यकीन दिलाया गया होगा, मगर वो फिर यकीन दहानी जो कुछ भी थी वो पूरी नहीं हुई, उस धरने को उठाया गया। वैसे आपसे भी एक सवाल है कि वो हमारा लॉन्ग मार्च ज़्यादा बड़ा था या ये वाला जो आदिफ लॉन्ग वाला लॉन्ग मार्च है ये ज़्यादा बड़ा था? हमारा धरने में ज़्यादा लोग थे या इसमें ज़्यादा लोग थे? ना आपने हमारी बात माने, हम कहेंगे उस इसमें ज़्यादा थे, आपको फिर भी बुरा लगेगा। हम कहेंगे उसमें ज़्यादा थे तो आपको अच्छा लगेगा। लिहाजा इसका फ़ैसला अवाम ने करना है, अवाम को करने दें। हमने जो आपसे बात जब पूछते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं तो बहुत अदना सा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि आप कितने करीब तरीन हैं। उस सवाल का जिसका जवाब नहीं देना होता, आप सियासतदानों की तरह ठामे तो टाल देते हैं, तो हमसे सवाल पूछ देते हैं। देखिए, मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ ना, तो मैं अपनी हैसियत का तयन जो है इंसान खुद कर सकता है ना, सबसे पहले, फिर दूसरे करते हैं। अब आपको पता नहीं है मेरे बारे में, आपकी खुशफहमी समझ लीजिए, या वैसे मैं आपको अच्छा लगता हूँ, आप समझते होंगे कि मैं जो है ना पता नहीं कितना इन्फ्लुएंशियल हूँ या कितना जो चले अल्लाह आपकी ज़िंदगी दे, सेहत दे और आपको मज़ीद करीब तर करे। ये तो बता दें, अगर PDM, मैं नहीं कह रहा PDM के हैं, तर्जुमान है, लेकिन आप एक सियासी वर्कर हैं, अगर इस बड़ी पेशकश पे PDM की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और इनकार कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद इंतशार का शिकार होगी? देखिए, मैंने नून चूँकि उसमें एक बड़ी पार्टी है, या पीपल्स पार्टी उसमें एक बड़ी पार्टी है, मैंने उनके जो रेलेवेंट जो लोग हैं, जो उनके जो ना वो ट्वीट्स पढ़े हैं, देखे हैं, मेरा ख्याल है कि सबका रवैया पॉजिटिव है। उसमें ठीक है, नेगेटिविटी आप भी तलाश कर सकते हैं, मगर वो नेगेटिविटी इस हवाले से है कि लोग किसी को अगर चोर डाकू कहते रहें और उसके बाद कहें कि जी मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर स्टिल जो है ना बातचीत से किसी ने चोर डाकू तो पुरानी खेल है ना। जरदारी साहब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कहते थे, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का गिरेबान, मैं बाटी गेट चौक में फलाह करूंगा, ये तो होते रहा। इससे बड़ी बात ताज़ा एडिशन ये चल रहा था, ताज़ा एडिशन ये था, तो इसलिए जो ना इसका जिक्र ज्यादा मुनासिब है। नहीं, एडिशन तो ज्यादा पुराने परे जाते हैं जी, ताज़ा में तो आजकल चीजें ही कुछ नहीं होती। ताज़ी जो याददाश्त हमारी कमज़ोर है ना बहैसियत कौम, तो इसलिए हम ताज़ी चीज़ें याद रखते हैं। चले कामरान साहब, खान साहब ये कहते थे कि मैं इनको थका के मारूंगा, ये वफाकी हुकूमत के बारे में बात करते थे। अब मुज़ाकरात की उनकी तरफ से पेशकश की गई है, तो जवाबन उन्हीं की पॉलिसी को अपनाया जाएगा या फिर मुस्बत रद्द अमल दिया जाएगा? मेरा ख्याल है, देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ ना कि चूँकि मैं तर्जुमान नहीं हूँ तो कोई मेरी बात को उसको फाइनल ना लिया जाए, मगर जो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कह रहा हूँ कि उनको, वो तो खैर बहुत थक गए हैं पहले से, और अब थक के जो ना रोने धोने पे आ गए हैं, तो बेहतर यह है कि उनकी बात को, उनकी सफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाए और उनको कहा जाए बताइए आपकी टीम कब और कहाँ जो है ना वो हमसे मिलना चाहती है, और इधर से भी टीम बना दी जाए और वो बैठ के बात करें,
کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لچک کتنی پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیا 2-3 مہینے کی ہی یا پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر مساق معیشت اور مساق سیاست کے اوپر اگری کر لیا جائے؟ دیکھیے یہ 2-4 مہینے تو ویسے بھی اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں، بس آپ وہ خالی جو ہے نا وہ ناک رکھنے کے لیے یا وہ بات رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ اس پہ آ گئے ہیں۔ مئی تک تو وہ خود کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد کتنا بچا؟ جون، جولائی، اگست، 2-2.5-3 مہینے مئی بنتا ہے نا، بنتے ہیں۔ اپریل تو ہے ہی نہیں نا جی، اپریل تو رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ادب اور احترام کا مئی بنتا ہے نا جی، مئی تو یہ خود کہہ رہے ہیں نا، تو مئی کی پہلی بھی ہو سکتی ہے اور مئی کی 30 تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یعنی آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں، مئی میں الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مئی میں الیکشن ہو نہیں سکتے ہیں، مئی الیکشن کا مہینہ نہیں ہے۔ الیکشن کا مہینہ جو ہے نا وہ پھر جاتا ہے تو اکتوبر تک ہی جاتا ہے یا پھر مارچ میں آتا ہے۔ یہ موسم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو مارچ تو یہ خیر ان کی اپنی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے۔ دسمبر شروع ہو گیا، 3-4 مہینے میں ممکن نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جو ہے نا جو بہت جلدی بھی ہوگا تو آپ اس کو سپٹمبر میں کر لیں گے اور چلیں، اور اس کو اور کر لیں، اگست بھی نکال لیں، 17 اگست نہ کریں، پہلی کر لیں، اس میں 2 مہینے جو ہے نا وہ آخری جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے ڈال لیجیے۔ تو اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بہت جلد بھی ہو تو سپٹمبر یا اگست میں ہو سکتا ہے، اس سے جلدی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام دی لاسٹ آور ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔